شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج تراویح میں انشاءاللہ ہم لوگ 8واں سپارہ سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ 8واں سپارہ کا خلاصہ بھی سمجھیں اور کیا کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے، اللہ کا کیا کچھ اس میں حکم ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پیش ہے 8ویں سپارے کا خلاصہ، سماعت فرمائیں۔ سورہ انعام جاری ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں مشرکین کی ہٹ دھرمی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اگر ہم فرشتے بھی نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لے آئے۔ مطلب اس میں اللہ کا یہ فرمان بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کی یعنی مشرکین کی اور جو بھی مخاطبین تھے ان کی بڑی ہٹ دھرمی تھی، وہ نہیں مانتے تھے اور اتنی دلیلیں دینے کے باوجود بھی وہ لوگ اسے تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ تو پھر اس پر اللہ کا یہ فرمان آیا تھا کہ یہ لوگ کے سامنے اگر یہ سب چیزیں نازل بھی کر دی جاتی، فرشتوں کا نزول بھی ہو جاتا تو اور اسے بھی آنکھوں سے دیکھ بھی لیتے تو یہ ماننے والے نہیں تھے۔ ایمان کو زندگی اور روشنی اور کفر کو شرک، یعنی کفر ایمان کو زندگی اور روشنی، جبکہ کفر و شرک جو ہے اس کو تاریکی سے تعبیر کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ ایمان اصل میں زندگی کا نام ہے، ایک روشنی ہے، جبکہ کفر اور شرک ایک تاریکی ہے، ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے۔ تو اس کے بارے میں بتایا کہ اسلام میں فرمایا گیا ہے کہ یہ ایک سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں۔ عمل کے لحاظ سے انسانوں کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ انسان جو عمل بھی کرتا ہے اس کی ضرورت خود اسے ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کوئی عمل کرے گا تو اس سے اللہ کا کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ کو اس کی کوئی غرض نہیں ہے کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے۔ انسان عمل کرے نہ کرے، اللہ کی الوہیت میں اور رب العالمین کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آنے والا، بلکہ یہ عمل خود اس کے لیے مفید ہے، اس بندے کے لیے کارآمد ہے جو بندہ نیک اعمال اختیار کرتا ہے۔ جاہلیت کی بنیاد پر مشرکین کے یہاں بہت سی غلط توہمات نے جنم لیا تھا اور بہت سے غلط طریقے رائج ہو گئے تھے۔ مثلاً وہ اپنی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے جو کچھ حصہ خود سے بذام خود یعنی اپنے سے سمجھ کر اللہ کے لیے اور کچھ حصہ شریک ٹھہرائے ہوئے معبودوں کے لیے مقرر کرتے تھے، یعنی معبود کے لیے بھی کچھ حصہ وہ لوگ متعین کرتے تھے۔ اپنے معبودوں کو خوش کرنے اپنے معبودوں کی رضا جوئی کے لیے اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ سب ان کا رویہ تھا۔ ان چیزوں کی تردید کی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے، نیز یہ ذہن نشیں کرایا گیا کہ باغ، کھیت، جانور وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا بخشا ہوا ہے، یعنی اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے ان کا استعمال بھی اللہ ہی کے قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ نیز جو چیزیں اللہ نے انسان کے استعمال کے لیے حلال کی ہیں انہیں محض اوہام یا قیاسات یا اپنے خیالی بنیاد پر حرام نہ کیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو کوئی شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ یہود کی سرکشی اور ظلم و زیادتی کی وجہ سے ان پر ناخن والے جانور حرام کر دیے گئے، گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی گئی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ یا آنتوں سے یا ہڈی سے لگی رہ جائے۔
آگے اس صورت میں وہ اہم اخلاقی اصول بیان کیے گئے ہیں جن پر اسلامی سماج کی تعمیر ہوتی ہے۔ مثلا نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ نمبر 3، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے، کیونکہ تمہیں بھی اور تمہاری اولاد کو بھی اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ ہی پالنے والا ہے۔ نمبر 4، بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ ہو جاؤ، یعنی اس کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ یہ بے شرمی کی باتیں کھلی ہوں یا چھپی ہوئی ہوں۔ نمبر 5، کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو ہلاک نہ کیا جائے مگر حق کے ساتھ۔ نمبر 6، یتیم جب تک سن رشک کو نہ پہنچ جائے، یعنی ایک اپنے عمر کو نہ پہنچ جائے، مطلب بڑا نہ ہو جائے، بالغ نہ ہو جائے، تو ان کے مال کے قریب نہ ہوا جائے مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو۔ نمبر 7، ناپ تول میں پورا انصاف کیا جائے۔ نمبر 8، بات کی جائے تو انصاف کی جائے، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 9، اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے۔ اگر ہم دیکھیں ناظرین تو یہ جو 9 ہدایات، 9 باتیں بیان کی گئی ہیں، اگر اسلامی سوسائٹی ہم قائم کریں تو ان کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی وجہ سے ہم ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں تو وہ معاشرہ بہت ہی پرامن، پرسکون اور خوشحال ہوگا۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ یہ اعلان فرما دیں، یہ لوگوں میں بتا دیں اور واضح طور پر اس کا اعلان فرما دیں کہ میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی کا مجھے اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا، یعنی سر تسلیم خم کر دینے والا میں ہوں۔ ہر شخص ہر انسان جو بھی بھلائی یا برائی کماتا ہے، اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، یعنی ہر شخص خود اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ جرم اور غلط کام پر سزا دینے میں بہت تیز ہے، لیکن اگر کوئی توبہ کرنے والا ہو تو بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اس کے بعد ناظرین سورہ اعراف شروع ہے، اور اس سورہ اعراف کا خلاصہ سماعت فرمائے۔ اس سورہ میں مرکزی طور پر اس بات پر توجہ دی گئی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے پیغمبر کی پیروی اختیار کرنے پر آمادہ کیا جائے، یعنی خاص طور پر اس کا مرکزی کہیں کہ موضوع ہے تو اس میں پیغمبروں کی اطاعت پر زور دیا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے رسول کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ اس کے لیے افہام و تفہیم کے ساتھ انہیں تنبیہ بھی کی گئی ہے، انہیں بتایا بھی گیا ہے، اور اطاعت قبول نہ کرنے کے انجام سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ آغاز صورت میں ہی آغاز میں ہی سورہ کو نازل کیے جانے کا مقصد یہ بتایا گیا کہ اس کے ذریعے سے رسول کی اطاعت کا انکار کرنے والوں کو ڈرایا جائے اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی کرائی جائے۔ لوگوں کو دعوت دی گئی ہے کہ جو کچھ رب کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو، اور اسے چھوڑ کر دوسرے جو سرپرستوں کی یا دوسرے ذمہ داروں کی یا دوسرے جو بھی ہیں ان کی اطاعت اور پیروی نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی وحی اور رسول کی اطاعت نہ کرنے والی پچھلی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے اس جرم کی پاداش میں ان پر اللہ کا عذاب اچانک ایسے وقت میں آیا جب کہ وہ غافل تھے، یعنی رات کے وقت، دن دہاڑے، جب کہ وہ آرام کر رہے تھے، یعنی آرام کی حالت میں ہی اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور اسے اس قوم کو پتہ بھی نہیں لگا۔ اللہ اس طرح سے عذاب دینے والا ہے، اللہم حافظنا۔ اس کے بعد قصہ آدم و ابلیس بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ جس طرح ابلیس نے آدم اور حوا علیہم السلام کو ممنوع درخت کا پھل کھلا کر ان کے سطر کھلوا دیے، اسی طرح شیطان نے
عرب کے لوگوں کو برہنہ اور سطر کو بے پردہ کرنے کی طرف راغب کر دیا۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ عرب کے لوگوں کے یہاں سطر کی پردہ پوشی کا کوئی خاص اہتمام نہیں تھا۔ حج کے موقعوں پر مرد اور عورتیں برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے اور اسے مذہبی کام سمجھتے تھے۔ آج بھی شیطان ابن آدم کو برہنہ اور بے ستر کرنے پر تلا ہوا ہے، اس لیے لباس کے سلسلے میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصے کو ڈھانکنے کے لیے اور تمہارے جسم کی حفاظت اور زینت کے لیے، اور جو لباس ہے اس کے لیے ہے، لیکن بہترین لباس جو ہے وہ تقوی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ناظرین کہ اگر تقوی کا لباس اگر کوئی انسان پہنتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف اگر اس کی زندگی میں آ جائے اور وہ لباس کی طرح اپنی زندگی سے ملا کر رکھے، چمٹے رکھے اور اسے جڑا رہے، تو یہ جو لباس ہے تقوی کا، یہ اس کی پوری زندگی کی حفاظت کرے گا اور اس کی پوری زندگی گویا نگرانی کرے گا، اور اس طرح سے وہ اس دنیا کے خاردار وادیوں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہر عبادت کے موقع پر یا اپنی جو اللہ کے لیے کے گھر میں جب انسان جائے مسجد میں تو عبادت کا وہ وقت ہوتا ہے، تو وہ ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت کو مطلب ملحوظ رکھے، اسے آراستہ ہو، اور پھر یہ کہا گیا کہ کھاؤ پیو، یعنی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اسے کھاؤ پیو، لیکن ان سب چیزوں میں حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو، حد سے آگے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ نے جن غیر اخلاقی کاموں کو حرام کیا ہے ان کی تفصیل بتائی ہے کہ بے شرمی کے کام، گناہ، حق کے خلاف زیادتی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور اللہ کے نام پر ایسی بات کہنا جس کے متعلق علم نہ ہو، یہ حرام ہے۔ کہا گیا کہ رسول کی اطاعت قبول نہ کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کی آیات کو ماننے والوں اور اچھے کام کرنے والوں کو بدلے میں، یعنی اس کے اجر کے طور پر وہ جنت دی جائے گی۔ جو جنت کی خوبیاں ہیں وہ کسی انسان کے حاشیے خیال میں بھی نہیں آ سکتی، اور اس کی جو خوبیاں ہیں اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی خوبصورت باغات، اتنی ساری چیزیں، اتنی آسانیاں، اور وہ جنت اتنی پرکشش ہوگی کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ تو یہ اچھے کام کرنے والوں کو اس کے بدلے میں یہ جنت عطا کی جائے گی۔ اس کے بعد جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ہونے والی جو گفتگو ہے وہ نقل کی گئی ہے، اور دونوں کی حالت بیان کی گئی ہے کہ وہ کس حال میں ہوں گے اور ان کا معاملہ کیسا ہوگا۔ ان دونوں گروہوں سے الگ کچھ لوگ جو بلندی یعنی اعراف پر ہوں گے، وہ جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم میں شامل نہ کیجیے، یعنی ہمیں ان ظالموں میں ہمارا شمار نہ کیجیے، ہمیں اس میں نہ ملائیے۔ زمین و آسمان، سورج، چاند اور تاروں کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد ہوا، بادل اور بارش جیسی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس ذکر کے بعد فرمایا گیا ہے کہ ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ یعنی انسان اگر اللہ کی نعمتوں کو ملحوظ خاطر رکھے اور اسے ذہن میں رکھے تو اللہ کی اتنی نشانیاں ہیں، یعنی ان ساری نعمتوں میں اللہ کی ایسی نشانیاں ہیں کہ ان سب پر سوائے شکر کے کوئی لفظ نہیں نکل سکتا، یعنی اس کا شکر ہی ادا کر سکتا ہے انسان، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو اس سے بھلا گیا گزرا بیکار انسان کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیاں بھی دیکھے اور پھر بھی وہ اللہ کی اطاعت نہ کرے، نافرمانی کرے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح، لوط اور شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان سب کو رسول بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، لیکن ان کی قوموں نے ان کو جھٹلا دیا، جس کے نتیجے میں ان کو سخت عذاب میں مبتلا کیا گیا اور انہیں ایسی سزائیں دی گئیں، ایسے اس طرح کا عذاب دیا گیا کہ اب ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔
اللہم حافظ.